آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق کے مخارج بتائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قاف کو گول پڑھنا ہے اور حمزہ اور عین الگ الگ ادا کرنے ہیں۔ کیا اس میں ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں؟ اعوذ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ حمزہ جو الف ہوتا ہے اور عین اس کو ایک ہی آواز میں پڑھ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ عین کو واضح طور پہ نکالنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ، اور زال کا مخرج زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ جب تک ہماری زبان کی نوک سامنے والے کو دکھے گی نہیں، جب تک زال کا مخرج ادا نہیں ہوگا۔ برب الفلق، اور را کے اوپر جب بھی زبر و پیش ہوتا ہے تو را کو گول پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور رب میں تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار رب ایک بار بل۔ اور با کیونکہ حروف قلقلہ ہے تو یہاں پہ ہلکا سا وائبریٹ کرنا ہے، یعنی کہ ڈبل مخرج نکلیں گے یہاں سے، لیکن یہاں پہ تشدید ہے اس لیے سختی کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے۔ اور فلق میں قاف کیونکہ حروف مستعلیہ بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، اس لیے قاف کو گول، ہونٹوں کو گول کر کے بھی پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ڈبل مخرج کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ حروف قلقلہ ہے، یعنی کہ وائبریٹ کرے گا۔ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ من نون کے بعد حروف اقفا آ رہا ہے، بڑی شین، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے اور 1 سیکنڈ وہاں پہ اقفا کرنا ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ رک کے ناک میں چھپانا ہے۔ من شر ما خلق میں خا کو اور قاف دونوں حروف مستعلیہ ہیں، دونوں کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، خلق، اور قاف میں قلقلہ کرنا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن میں نون کو ناک میں چھپانا ہے اور شین حروف اقفا ہے اس لیے نون کو ناک میں چھپایا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غین حروف مستعلیہ ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ، اس لیے دونوں کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ایذا میں پھر زال کے مخرج کو زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کے ادا کریے۔ وقب میں قاف کو گول پڑھیے، با میں قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ ہے، وہاں پہ ڈبل مخرج کے ساتھ وائبریٹ کرنا ہے۔ وقب، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، وَمِن میں نون کو ناک میں چھپانا ہے، شَرٍ میں پھر نون میں تشدید، نون اور میم میں جب بھی تشدید آتی ہے تو وہاں پہ 1 سیکنڈ رک کے گننا کیا جاتا ہے۔ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، سا کا مخرج اور زال کا مخرج ایک جیسا ہے، زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کے ادا کیا جائے گا۔ نفاثات فی العقد، عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا اور قاف کو گول کر کے پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے۔ عقد، وَمِن شَرِّ، نون کو ناک میں پھر چھپائیں گے کیونکہ شین حروف اخفا آ گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، ہا کو حلق سے نکالنا ہے سانس کے ساتھ، حاسد۔ اذا میں دال کا مخرج زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کے ادا کیا گیا ہے۔ حسد میں ہا کو حلق سے سانس کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ حسد، جہاں پہ عین کا مخرج ہوتا ہے حلق کے درمیانی حصے سے، وہاں سے ہا بھی وہیں سے نکلتا ہے، عین ہا۔ حسد، ہا کو لیکن سانس کے ساتھ نکالتے ہیں تبھی ادا ہوتا ہے۔ اذا حسد، دال حروف قلقلہ ہے اس لیے وہاں 1 سیکنڈ رک کے قلقلہ کیا گیا ہے۔ اذا حسد، اب اس کو کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب اس کو اس طرح سے پڑھیے تاکہ نماز آپ کی اچھے سے ہو سکے۔ اگر آپ نماز میں غلط طریقے سے مخرج پڑھیں گی تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، اس کے معنی چینج ہو جائیں گے، نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی اپنی تجوید کا کورس کمپلیٹ کیجئے جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور نہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو جو ہے نورانی قاعدے کے روز ایک لیسن بھیجیں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ کا قرآن اسٹیپ بائی اسٹیپ روز آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی اور آپ کے صدقہ جاری، آپ کے اس عمل سے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کے ساتھ ناقدری نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔